بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ST TV۔ دنیا بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور یہ کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ جس دنیا میں ہم اب رہ رہے ہیں وہ پرائمریلی سی ٹریڈ کی وجہ سے، نہ سی ٹریڈ ہوتا نہ ویسٹ فیلیا کا رائز ہی ہو سکتا۔ اب اس کا O2 جسے کہتے ہیں اس کے اوپر فردر، کیونکہ جو ٹریڈیشنل پاورز تھیں وہ اس میں بھی اب اسکریمبل ہو رہا ہے۔ حال ہی میں پریزیڈنٹ ولاڈیمیر پوٹن چائنا گئے ہیں اور انہوں نے ایک کمیونیکے ایشو کیے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ چائنا اور رشیا جو کہ انڈر رائٹر ہے گریٹر یوریشیا کے، جس میں انہوں نے افریقہ کو بھی ایڈ کر لیے، اور یہ تقریباً کوئی 65 66 بلکہ 70% تک گلوبل GDP اب اس کے اندر آتا ہے۔ اس کا انہوں نے کہا ہے کہ دا پالیسی از انٹرنیشنل سیکیورٹی اور سیلف ڈیفنس، انٹرنیشنل سیکیورٹی اینڈ ڈیفنس، میننگ بائی کہ جو یوریشیا ہے وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، بٹ انٹرنیشنل سیکیورٹی پیرٹی بیسس پہ کہ چھوٹا بڑا ملک نہیں ہے۔ جبکہ US لیڈ جو دنیا ہے اس وقت چل رہی ہے وہ بیلنس آف پاور کے اوپر اس چیز کو انہوں نے آگے فوکس کیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انڈین اوشن میں انڈیا جو ان کے ساتھ ساتھی ہیں وہ نئے بیسز بنا رہے ہیں، امریکہ جو ہے وہ بڑا اگریسو ہے باقی علاقوں میں، اور رشیا نے پرے سے نارتھ سی کو یورپ سے ٹریڈ کو کھولنے کے لیے وہ گلوبل وارمنگ کے بعد بھی اور وہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے برنٹ سی کے اندر وہ شروع کیا ہوا ہے، تو کافی اس کے اوپر فریکشن ہے۔ اس وقت ایک بات بڑی کلیئر ہے جو کوئی ایکسپرٹ نہیں، عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اگر آپ نے انٹرنیشنل ٹریڈ میں، اور جو کہ سی ہے جو خشکی سے بہت بڑا ہے، اس کے ریسورسز پہ جو آپ کا لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے ٹریڈ بھی، اور وہ اس پہ اپنا آپ نے سوورنٹی کلیم کرنی ہے یا اس سے فائدہ اٹھانا ہے، تو نیول پاور آپ کو چاہیے۔ دس از دی ریزن کہ نیول پاور میں بڑا اس وقت ایک کمپٹیشن چل رہا ہے۔ پاکستان نے بھی نئی سب مرینز ایکوائر کی ہیں اور نئے اور بھی ایسٹس، شپس بھی وغیرہ۔ اب یہ کیا ہے، کس طرح یہ نیول پاور جو ہے وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرے گی ٹو انشور سوورنٹی اور رائٹ آف پاکستان، اور باقی بھی جو ہے اور اس سے ملتی جلتی انسیلریز جو ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے ایک دفعہ پھر دعوت دی ہے آج ایڈمرل احمد سعید کو، جو کہ ایک سب میرینر بھی ہیں اور ایکیڈیمک انٹرسٹ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے بڑا کینلی آبزرو کرتے ہیں اور اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں۔ ایڈمرل صاحب ویری وارم ویلکم۔ تھینک یو جی۔ تھوڑا سا ہمیں بتائیں اس کے بارے میں، پھر آگے چلتے ہیں۔ جی، آئی تھنک انٹرو میں آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے اور بڑا کمپریہنسولی اس چیز کو کور کیا کہ سی ٹریڈ کتنی امپورٹنٹ ہے اور جو سی پاور ہے اس کا کیا رول بنتا ہے اس ٹریڈ کی سیف اینڈ ساؤنڈ گورننس کے اوپر۔ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ کولڈ وار ایرا میں تو ایک ڈیفرنٹ ورلڈ آرڈر چل رہا تھا جس میں ٹوٹل ڈومیننس ایٹ سی واز بائی دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور انہوں نے اپنی فورسز کو اسی طریقے سے اسپریڈ اراؤنڈ کیا ہوا ہے۔ ان کے ایئر کرافٹ کیریئرز تقریباً جو کہ 21 کے قریب ہیں، ان کی SSBNs جو 16 ہیں اور 4 جو SSGNs ہیں، تو ان کی جو فائر پاور ہے وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو لے کے پلس انہوں نے تقریباً 800 سے زائد اوورسیز اپنے بیسز بنائے ہوئے ہیں۔ تو جتنے بھی چوک پوائنٹس ہیں یا جتنی بھی جگہیں ہیں جہاں سے یہ ٹریڈ ایمرج کرتی ہے یا جہاں پہ جاتی ہے سی، اور سی کے اوپر بھی اس کے اوپر ان کا ایک گہری نظر ہے۔ تو یہ سلسلہ اس وقت تک تو چلا، سوویت یونین کی ڈس انٹیگریشن ہوئی، تو اس وقت جو GDP کی ریشو اگر آپ چائنا کی اور USA کی دیکھیں تو اس وقت چائنا کی جو GDP تھا وہ تقریباً 490 بلین تھا، اور دس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ USSR کی ڈس انٹیگریشن جب ہوئی ہے، تو اس کے بعد اور اس وقت USA کا 6.5 ٹریلین تھا، تو یہ تقریباً 13 ٹائمز ان میں آپس میں فرق تھا۔
تو آج جو ہے وہ 18.5 ٹریلین چائنا کا ہے اور 28.5 ٹریلین تقریباً یو ایس اے کا ہے. تو یہ 1.5 کا فرق ہے. اب یہ ٹریڈ جو ہے یہ ظاہری بات ہے یہ تمام سی کے اوپر ہی چل رہی ہے. تو اسی لیے یو ایس اے کے لیے جب 2000 کے آنورڈ انہوں نے اس چیز کو دیکھا تو انہوں نے اس ٹریڈ کے اوپر چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سلسلوں کو دیکھا اور اس میں انہوں نے چائنا کو ایز اے کمپٹیٹر کے طور پہ لیا. پھر ساؤتھ چائنا سی میں بھی اس کا ایک چیزیں نظر آنا شروع ہوئی. پھر انڈین اوشن میں بھی اس کے اثرات نظر آنا شروع ہوئے. پھر یہ انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کا ایک اندیا دیا گیا اور اس کی وجہ سے پھر وہ ری گروپنگ شروع ہو گئی فورسز کی. جیسے آپ نے کہا کہ وہ فورسز جو پہلے کسی اور الائنسز میں تھی وہ اس کے بعد ایک اور الائنسز میں جانا شروع ہوئی جس میں انڈیا جو ہے اوور پاورنگلی یو ایس اے کے ساتھ کوڈ کے اندر آ گیا اور باقی بہت ساری سہولیات ان کو ملیں جس میں کہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہے اور بیکا کے حوالے سے ریئل ٹائم اس کے بعد لاجسٹک بیسز کی ان کی آپس میں ایگریمنٹس ہوئے. تو اب کا جو سینیریو ہے اس کے اندر یہ ری الائنسز جو ہے یہ اپنی اپنی جگہوں پہ سولیڈیفائی ہو رہی ہیں. ظاہر ہے انڈین اوشن ایک بہت بڑا ایک سویت ہے واٹر کا, اگرچہ یہ تیسرا بڑا سمندر ہے لیکن امپورٹنس کے حساب سے یہ چونکہ ایسٹ اور ویسٹ اور نارتھ اور ساؤتھ کے درمیان ہے واٹر وے, تو اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے کہ آپ کا تقریباً 80% آف دا ٹوٹل ٹریڈ از پاسنگ تھرو دس ایریا. تو جو اس کے چوک پوائنٹس ہیں ان کی بھی امپورٹنس پھر اسی طرح بڑھ جاتی ہے. تو جو اسٹارٹنگ فرام نارتھ اگر آپ دیکھیں سوئس کینال ہے, پھر نیچے باب المندب ہے, موزمبیک کینال ہے, پھر نیچے کیپ آف گڈ ہوپ ہے اور اسٹریٹ آف ہورمز ہے, ملاکا اسٹریٹ ہے اور سندر اسٹریٹ ہے. تو یہ ساری کی ساری بہت زیادہ امپورٹنس گین کر گئی اور ان جگہوں کے کنٹرول کے اوپر ان میں جو ایکسٹرا ریجنل فورسز کی پریزنس ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو ابھی کا تو جو پولیٹیکل جو اسٹریٹجک جو سچویشن ہے اور اس کی لنکیج جو اکنامکس کے ساتھ تقریباً یہ بنتی ہے. پاکستان کا اس میں کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ جغرافی میں بھی, سی جغرافی میں بھی اور کوانٹم میں بھی باقی دیکھا جائے گا تو پاکستان کا انٹرسٹ تقریباً 3 فولڈ آپ کہہ لیں. پہلا تو ہے لوکل کے اندر چونکہ ہماری انٹرسٹ یہ ہے کہ لوکل پلس ریجنل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا آئل فلو تمام جو ہے وہ گلف کی طرف سے. ہمارا لوکل آئل جو ہے وہ ابھی ہماری پروڈکشن اتنی نہیں ہے کہ ہم سسٹین کر سکیں. تو ہمارے یہ ملکی مفاد میں یا انٹرسٹ میں ہے کہ یہ پیسج کھلا رہنا چاہیے اور اس سے جو فلو آف آئل ہے وہ ہمیں آتا رہے, آئل اینڈ گیس دونوں. تو یہ ایک ہے اور اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی اس ایریا میں ایشو بنتا ہے تو گڈ آرڈر کو اگر مینٹین کرنا ہے تو اپنے ایریا میں تو نیوی نے کرنا ہے, لیکن یہ ہے کہ اکراس دیٹ جہاں پہ بھی یہ پرابلم ہوتا ہے تو وہاں پہ نیوی کو پہنچنا پڑتا ہے. دوسرا ہے ہمارا ٹریڈ کا. اب ہماری ٹریڈ ٹوٹل امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ جو سی بورن ہے وہ اراؤنڈ 85 to 90% وہ اس کا 80 to 90 بلین ہے, جس کا 60% جو ہے وہ ہمارا ریڈ سی کے تھرو, دیٹ مینس کہ باب المندب اور سوئس کینال کے تھرو یورپ اور امریکہ کی طرف ہے اس کا, اور 40% ہمارا فار ایسٹ کی طرف جاتا ہے. تو ہمیں ان تمام چوک پوائنٹس کے اوپر بھی یہ ہماری نظر بھی ہوتی ہے اور ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں کہ اس میں جو الائنسز بنتی ہیں جو فری ٹریڈ کو پروموٹ کرتی ہیں ایٹ سی, ان کا پارٹ اگر نہیں تو کولیبریٹ ضرور کریں. کچھ ایریاز میں تو ہم نے پارٹ اینڈ پارسل بھی رہے, جیسے کہ 151 اور 150 جو ٹاسک فورس بنی اینٹی پائریسی اور اس کے حوالے سے. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی جیسے باب المندب میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو ابھی پھر ہم نے
وہاں پہ بھی اپنے نیوی کے پریزنس کو شو کیا تاکہ ہماری ٹریڈ جو ہے وہ اس پہ پرابلم نہ آئے. تو یہ ہے ہمارا لوکل انٹرسٹ جس میں ریجنل بھی ہے جس میں انٹرنیشنل بھی ہے. یہ بتائیں کہ اس کے لیے تو ٹھیک ٹھاک نیول پاور چاہیے، تو پاکستان کے پاس تو اتنی نہیں ہے، اور ابھی سب میرینز وغیرہ اور کچھ ایئر کرافٹ بوٹس وغیرہ اور بھی پاکستان خرید رہا تھا ایسٹس. جی ہاں. اب اس میں ابھی دو گریٹر ایریاز ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں. ایک ہے جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے ہمارا. تو سیکیورٹی میں تو آپ کو ظاہر ہے آپ کا جو امیجیٹ تھریٹ ہے وہ نیبر کے ایسٹرن نیبر کی طرف سے ہے. تو پھر آپ کو ایک ایسی پیرٹی میں آنا پڑتا ہے اس کے ساتھ تاکہ وہ بہت دفعہ سوچے اس سے پہلے کہ وہ کوئی ایگریسو موو کرے سیورڈ سائڈ پہ پاکستان کے خلاف. تو اس حوالے سے جو سب سے بڑی ویکنس ہے اس کی جس کو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے اس کی سی باؤنڈری اور جغرافی آف اٹس کنٹری بلجنگ انٹو دی سی. ایسٹ ویسٹ اینڈ ساؤتھ تینوں سائڈوں سے وہ ولنریبل ہے. تو تقریباً 7000 پلس اس کی کوسٹ لائن ہے اور تقریباً 65 to 70% آبادی جو ہے اس کی 200 ناٹیکل مائل کے اندر ہے. میجر along the coast اور میجر انفراسٹرکچر اس کا جو ہے انڈسٹریل وہ بھی اسی طرح ہے. اب اس کو اگر تھریٹ کیا جائے تو یہ اس کے لیے ایک سوچ کا مقام بنتا ہے کہ میرے یہ سب ایریا اگر تھریٹ ہوا ہے تو میں ظاہری بات ہے اس کی طرف نہ جاؤں. تو اس حوالے سے کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے جو اس تمام کام کر سکتا ہے وہ ہے سمرین. کیونکہ سمرین اس ایریا میں بغیر ڈیٹیکٹ ہوئے اس ایریا میں رہ سکتی ہے اور ان تمام ایریاز کو وہ تھریٹ بھی کر سکتی ہے. تو یہ ایک ایریا ہے جہاں پہ ہم اوور آل اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کو کہتے ہیں ڈیفینسو ہے، لیکن ود ان دیٹ ڈیفینس ہمارا ایفینسو ایلیمنٹ بھی ہے. تو سمرین فورس از این offensive ایلیمنٹ آف آر. تو ہماری سب میرینز اس قابل ہیں کہ فار ایکسٹینڈیڈ پیریڈ انڈر واٹر رہ سکیں جا کے تاکہ چھپی رہیں؟ جی. اب یہ الٹیمیٹ تو جیسے ابھی آج کل کے لیٹسٹ سینیریو میں جو جیسے ٹیکنالوجیز بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہیں تو سمرین کا سب سے بڑا پرابلم جو کہ کنونشنل سمرین کی میں بات کرتا ہوں پہلے، کیونکہ دو طرح کی، ایک تو نیوکلیئر ہے اور ایک کنونشنل ہے. تو جو نیوکلیئر ہے وہ تو اس کا پروپلشن سسٹم چونکہ نیوکلیئر ہوتا ہے تو اس لیے اس کو اوپر آنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اس کی جو اسٹیلتھ کیپیبلٹی ہے وہ پریزرو رہتی ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جو کنونشنل سمرین ہے اس کو چارجنگ کے لیے اپنی بیٹریز کو چارج کرنے کے لیے 24 گھنٹے میں 1 یا 2 مرتبہ اوپر آنا پڑتا ہے. تو وہ جو 20-25 منٹ کا جو چارجنگ کا اسپیل ہوتا ہے اس میں اس کی ڈیٹیکشن کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. اس میں 2 ایلیمنٹس ہیں جو اس کی ڈیٹیکشن میں کام کرتے ہیں. ایک تو ابھی سیٹلائٹ کی ریئل ٹائم امیجری بھی آنا شروع ہو گئی ہے اور دوسرا ہے اس کے ایئر کرافٹس جو جیسے انڈیا کا P-8I ہے. تو یہ ہے. تو اس کے لیے لیکن چونکہ نیوکلیئر سبمرین بہت مہنگی ہیں تو اس کا ایک آپ یہ کہہ لیں کہ مڈل وے یہ ہے کہ ابھی جو سبمرینز ہم نے ایکوائر کی ہیں چائنا سے یا اس سے پہلے بھی ہمارے پاس جو اگستا 90Bs ہیں ان میں ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹمز لگائے گئے ہیں. تو یہ ایک ہائبرڈ کلاس آف سبمرین ہے جو کہ کمپیریٹیولی سستی ہے. لائک اگر SSBN کی ہم بات کریں تو وہ 3 بلین پلس پہ 3 to 3.5 بلین کا ایک پلیٹ فارم تقریباً ہے. اور نارمل کنونشنل سبمرین کی بات کریں تو وہ تقریباً 350 ملین سے لے کے 400 ملین کا ایک پلیٹ فارم ہے. لیکن اگر AIP ایڈ کریں گے تو رفلی 500 ملین کا یہ بنتا ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ اب یہ ایک ایسا سولوشن ہے جو کہ کمپیریٹیولی سستا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں اگر اپنے چونکہ ہمارا ڈیزائنز گلوبل نہیں ہیں ریجنل ہیں تو جو تھریٹ پرسیپشن ہے اس کے حساب سے ہمیں جہاں پہ تھریٹ دینا اس کے لیے یہ ہائبرڈ سبمرینز آر دا بیسٹ سولوشن. جی کر سکتی ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ
ان کی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ بہت ساری تو لوکل بھی ہوگی کچھ کی، اور کچھ کی سورس سے جہاں سے ہم چائنا سے خرید رہے ہیں، تو بڑے لانگر پیریڈ کے لیے چائنا پہ ایک ملٹری کی آلموسٹ کمپلیٹ ڈپینڈنس آپ کی پریکٹیکلی پاکستان نے جو اس وقت جوائن ان اناؤنسڈ کیا ہوا ہے وہ دوسرے گروپ کو کیا ہوا ہے، تو بڑی ڈائکوٹمی نہیں ہے یہ؟ ایئر فورس میں بھی ایسی ہے؟ جی اچھا، یہ ایک ڈیلیما میں کہوں یا ایک ڈپلومیسی چیلنج ہے جو ہمارے طرح کے ملکوں کے لیے ایک رہے گا. اس کی لمٹ تقریباً اس طرح ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ جو میری ٹائم پاور امریکہ کی ہے اس کو جب تک میچ نہیں کر پاتا چائنا، تو یہ ایک ٹرانزیشن فیز میں رہے گا سلسلہ. اسی لیے جو لاسٹ سی پی سی میٹنگ ہوئی ہے لاسٹ ایئر، اس میں پریزیڈنٹ شی نے ان پرٹیکولر اس چیز پہ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ چائنا کی جو اسپیشلی جو ملٹری ہے وہ 2049 میں ایک ورلڈ کلاس ملٹری کے طور پہ ابھر کے آئے گی. اس کو اگر آپ کو ریلیٹ کریں تو میرے حساب سے وہ جس چیز کی طرف ہنٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تقریباً اس لیول پہ چائنا پہنچ جائے گا کہ وہ یونیلیٹرلی انفلوئنس کرے گا ٹریڈ ایٹ سی اینڈ دی ایکشن ہیپننگ آن لینڈ آلسو، وچ از جو کہ ابھی کیپیبلٹی ہے یو ایس اے کی. تو جب تک وہ نہیں ہوتا تو یہ ٹرانزیشن فیز رہے گی. تو اس میں ظاہری بات ہے کہ ہر ملک کا اپنا ایک انٹرسٹ ہے نیشنل کہ وہ اپنی پالیسیز کو ایسے بنائے کہ وہ ہر طرح سے اپنے آپ کو ایک تو محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہر ملک کے ساتھ ایسے پالیسی کو چلائے کہ جس میں کہ وہ اپنے فائدے کی بات کرے. ابھی بہت سارے ملک ہیں، ایون بنگلہ دیش کو آپ دیکھیں، آپ سری لنکا کو دیکھیں، آپ انڈیا کو دیکھ لیں کہ وہ بلاک پالیٹکس ابھی نہیں کر رہا، وہ نیشنل انٹرسٹ کی پالیٹکس کر رہا. تو جہاں جس جگہ پہ ان کے کلیش آف انٹرسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. جیسے میں آپ سے بات کروں کہ ابھی حالانکہ ان کا آپس میں پیکٹ بھی ہے، فریڈم آف نیویگیشن کی بھی بات ہوتی ہے، لیکن امریکن شپس لاسٹ ایئر لکشادیپ آئلینڈ کے قریب وہ گئے تھے، تو اس کے اوپر بڑا ہیو اینڈ کرائے مچایا انڈیا نے کہ ٹھیک ہے ہماری پارٹنرشپ ہے بٹ وی ڈونٹ الاؤ دی وار شپس ٹو کم سو کلوز ٹو آور کوسٹ. تو یہ چیزیں جو ہمارے تو ڈاکوئے رہتے ہیں یہاں کے. جی وہ دیکھیں، ایک چیز ہے ود پرمیشن، جب آپ ود نالج اینڈ پرمیشن ہوتا ہے وہ ایک اپنی جگہ ہے. ایک ہے وداؤٹ نالج آپ پریس اپون کریں کسی نیشن کے اوپر، وہ ایک ڈفرینٹ ایشو ہے. تو آئی تھنک یہ ہر نیشن کا ایک پروروگیٹو ہے کہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرائم رکھتے ہوئے جو بھی ہماری فرینڈشپس ہیں ان کو اسی طریقے سے ریگولیٹ کریں. تو خیر بات کہیں اور میرے ذہن میں جانی شروع ہو گئی اس کی پیور ٹیکنیکل اور ملٹری پالیسی سے ہٹ کے، کہ باہر جو ہے دیر از اے لاٹ ٹو نیگوشیٹ نیوی میں اور نیول پاور میں اور بلاک پالیٹکس میں. تو وہ آئی واز تھنکنگ کہ کیا ہو سکتا ہے، اس کا ایک ہی تقریباً سلوشن نکلنا ہے کہ انٹرنلی بالکل کوہین ہو، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر وہاں پہ گیو ان کرنا پڑے گا یا گیو اپ کرنا پڑے گا، دونوں میں سے کچھ نہ کچھ ضرور، جو کہ کر رہے ہیں ہم. تو خیر بہرحال تھینک یو ویری مچ جی. اس میں کوئی چیز آپ میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو بڑی کروڈ سی ایگزامپل ہے کہ جو محلے کے اندر آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ آپ کی جو پلس مائنس چل رہا ہوتا ہے، تو جب بچے اسکول میں جاتے ہیں تو ان کا آپس میں اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے جو میری ٹائم ڈومین ہے اس کے جو ادروائز جو کمپوننٹس ہیں جن کے اوپر آپس میں شاید آپ کہیں ملنا بیٹھتے ہوں، لیکن میری ٹائم ڈومین میں یہ چیزیں بہت مختلف طریقے سے دیکھی جاتی ہیں. تو اس کو ہمیں ایز اے نیشن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میری ٹائم ڈومین باؤنڈریز والی بات نہیں ہے، یہ بیونڈ باؤنڈری کولیبریشن ہوتی ہے. سی کے اوپر جو گڈ آرڈر نیول ڈسپلن قائم کرنا ہے وہ ایک کولیبریٹیو ایفرٹ ہے. اس میں نیشنز جو ایک دوسرے کو
دیکھنا بھی نہیں چاہتی, وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتی ہیں بہت ساری چیزیں. تو ہمیں اس طرح کی جو میری ٹائم ڈپلومیسی کے جو اسٹرینتھس ہیں ان کو یوز کرنا چاہیے, اور اس کو جو ہماری لینڈ ڈپلومیسی ہے اس سے علیحدہ کر کے پھر دیکھنا چاہیے. اور اس میں بڑی فلیکسیبلٹی ہے, جو میری ٹائم ڈپلومیسی اس میں بہت فلیکسیبلٹی ہے, اور اس سے بڑی بڑی اسٹرینتھس گین کر رہا ہے امریکہ بھی. باقی جتنے کنٹریز ہیں جو انڈین اوشن کے, اس سے بہت اسٹرینتھ گین کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی میرے خیال میں اپنی ایک سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے, اور جو اسٹرینتھس ہیں میری ٹائم ڈپلومیسی کی اس کو لے کے چلنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو باٹم لائن یہ ہوئی کہ مجھے وہ ایک کوٹ کسی کا یاد آ رہا تھا, لیکن تھوڑا سا میں مس کر رہا تھا کہ اس کا یا سر ونسٹن چرچل کا ہے یا جان فاسٹر ڈگلس کا ہے. ان دونوں میں سے اب مجھے یاد نہیں آ رہا میں اس لیے, لیکن کوٹ بڑا وہ خوبصورت ہے. اس نے کہا ہیئر از دا فرسٹ پرنسپل آف مائی فارن پالیسی, گڈ گورنمنٹ ایٹ ہوم. تو اٹس ہائی ٹائم کہ یہ کیا جائے, کیونکہ ایکچوئل جو فردر آگے گین ہے وہ تو بیانڈ باؤنڈری کولیبریشن ہے. کہ آپ نے جیسے چائنا نے امریکہ کے ساتھ ایک ٹریڈ پیکٹ میں انٹر ہوئے, اور اسی سے سارا انہوں نے گرو کیا, مینوفیکچرنگ کی, اور دنیا کی مینوفیکچرنگ اب فیکٹری کہلاتا ہے چائنا. اسی سے ڈپینڈنس ہو گئی ہے, اور امریکن ان کو اسی وجہ سے امریکن روک نہیں سکتے. اور بات کرتے ہیں روکنے کی, تو سب سے پہلے ہوتا ہے کہ ڈی کپل کس طرح کیا جائے, کیونکہ اگر ان کی ٹریڈ کو روک دیں گے تو سپلائز ہو جائیں گی, تو سول انریسٹ ہونے کا وہاں پہ خطرہ ہے, اور بہت سی چیزیں میڈ ان چائنا. تو یہ میوچل ایک قسم کی جو ڈپینڈنس ہے, آرم ریسلنگ کہہ لیں یا ڈپینڈنس, اسی سے گرو کرتی ہے. تو اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے انٹرنلی جو ہے وہ ہمیں اٹس ہائی ٹائم کہ پاکستان میں یہ سمجھ آئے کہ جو انٹرنل کوہیژن ہے اس کو پورا کرنا ہے. باقی جہاں تک نیوی کے ایسٹس ہیں وہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ ایک تو کرنٹ ابھی ہے, دوسرا یہ جو ڈپلومیسی جکسا پزل سا یا میز ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے. تو اس کے اندر ضروری ہے کہ فیوچرسٹک ریکوائرمنٹ کو مد نظر رکھ کے ایسٹس ایکوائر بھی کیے جائیں, ان کی لوکل مینوفیکچرنگ ہو, تاکہ لوکل وینڈنگ انڈسٹری ڈیولپ ہو. جیسے ایئر فورس نے کامرا میں کی جہاز شاز بنانے کے لیے, تو اس سے فائدہ ہوا. بڑا مجھے یاد ہے, بڑا وہ سیلیبریٹ کرتے تھے کہ جی میراج ہم نے اوور آل کر لیا آج. تو وہ اب اس سے کافی آگے نکل گئے, اب جہاز مل جل کے کچھ بنانے لگ گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ نیوی بڑی نگلیکٹڈ رہی ہے, لیکن اٹس ہائی ٹائم کہ اب نیوی از دی بلک آف یور پروجیکشن نو, مطلب آئی مین دس اے پرنسپل پروجیکشن نو. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.